أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، اس سے گزشتہ درس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کی شان بیان فرمائی ہے، اور باقی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو اللہ نے اپنا اپنا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج کے درس میں اپنے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اختص کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر میں جو خاصیت ہے، جو اس خاصیت کو پکڑے گا وہ جنتی ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب کی شان اختص یہ ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا اس کو خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جب آپ کسی کھاتے کے نہ ہو، اس سے پہلے خرچ کر لو۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں۔ عرب ہے نا، عرب، ان میں ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے آ گیا، کیا کہ حاجیوں کا احترام کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی جگہ، وہ نمازیوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ وہ نمازیوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ نمازیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اپنی طاقت استطاعت کے مطابق جوس کا ڈبہ دے دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کا صدقہ کئی دنیا کے ممالک کو روٹی دی ہے، سوکھے پتھروں میں، خشک پتھر ہے، اور یہاں پر ایک زمین کے ایک تہ میں 3 فصلیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پورا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی ایک زمین ایک سال میں 3 فصلیں دیتی ہے، ایک خشک پتھر ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ بھی واپس کر دیتا ہے، اللہ 10 گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ آپ ایک دینے والے تو بنے۔ لکھا ہے کہ ان کی پہلی خاصیت یہ تھی کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد ٹھنڈا پانی پلاتے تھے۔ جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد ٹھنڈا پانی پلاتے تھے، اور ہمارا جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد جاتے ہوئے کسی کا جوتا اٹھا کے لے جاتے اور پھر جلدی بھاگتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پیچھے نہ دیکھے، اور سنتے نہیں پڑھنی، فرض پڑے گھر کو، فرض پڑے گھر کو، یہ غلط ہے۔ اور اگلی بات آپ کو بتاؤں افسوسناک، ایسا کام ہمارے 2 صوبوں میں ہے۔ ایک پنجاب اس میں بہت آگے ہے، اور سندھ بہت وہ آگے نور و نالا نور ہے۔ ان کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو بڑے کمال کے لوگ ہیں جی، ان کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو بڑے کمال کے لوگ ہیں۔ نماز پڑھ رہے پوچھ لو آتی، اکثر کو نہیں ہے۔ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، پوچھ لو تو آتا کسی کو بھی کچھ نہیں ہے۔ بس وہ ان کے ذہنیت میں پیسہ پیسہ پیسہ۔ یہاں اکثر لوگ تقریباً یاد کر لیتے ہیں، بس صرف نماز آتی ہے باقی نہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، آپ خیبر پختونخوا میں جائیں نا تو وہاں پر بڑی عجیب بات ہے، یا بلوچستان کے ان علاقوں میں جائیں تو وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھ کے جاتے ہیں، اور
مہمان مل جائے. میں ایک دفعہ مغرب کی نماز میں پٹھانوں کے علاقے میں مغرب کی نماز کا ہمیں ٹائم ہو گیا تو ہم جا رہے تھے کہیں, ہمارا ایک پروگرام تھا تو رات کا سفر تھا, ہم سفر کر رہے تھے تو مغرب کی نماز پڑھی ہے. کم از کم 40 سے 50 آدمی علیحدہ علیحدہ کھانے کا پوچھا ہے. کم از کم 40 سے 50 آدمی نے علیحدہ علیحدہ ہم سے کھانے کا پوچھا ہے. انہوں نے دیکھے یہ اجنبی ہیں, انہوں نے کھانے کا پوچھا بار بار. یہ نہیں کہا کہ کھانا کھانا ہے, کہتے آ جاؤ کھانا کھاؤ. ہم پوچھتے ہیں نا کھانا کھانا ہے, وہ یہ نہیں کہتے آ جاؤ کھانا کھاؤ, ٹائم ہے. فرق ہو گیا نا. جب کوئی کہتا ہے نا آ جاؤ کھانا کھاؤ بھائی آؤ, تو اس وقت میں انسان کھانے والے کی اگر ضرورت ہو اس کی تمنا کا انداز اور بن جاتا ہے کہ یار وہ اس انداز میں مجھے کہہ رہا ہے. جب کوئی پوچھے نا تو جو تھوڑا سا سفید پوش آدمی ہو وہ بھوکا تو مر جاتا ہے لیکن ہاں نہیں کرتا. وہ کہتے یار مجھے ضمیر نہیں گوارا کرتا میں کہہ دوں کہ ہاں میں نے کھانا کھایا. یہ نہیں, کوئی سفید پوش ایسے بھی ہوتے کہتے نہیں یار چلو ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے, برداشت ہو سکتا ہے, اتنا بھوک بھی نہیں ہے جو ہم برداشت بھی نہ کر سکتے. لیکن وہ وہاں کے لوگ کیا, مجھے سے کم 40 سے 50 ہم 2 آدمی تھے تو پوچھا انہوں نے کیا آ جاؤ کھانا کھاؤ. یہ ہے اصل طریقہ کار. ٹائم ہے آ جاؤ کھانا کھاؤ, کھانا کھا کے چلے جاؤ, یہ ہے طریقہ کار. اور اللہ نے فرمایا اس طرح تم پہلے کر لو, یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جس وقت تمہاری حیثیت ہی نہ رہے. اور فرمایا کہ ایمان والے ہو کفار کے ساتھ معاملہ نہ کرو, مشابہت بھی نہ کرو, ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو, جو ان کی گندی عادتیں ہیں وہ تم نہ اپناؤ. اللہ کیا فرما رہا ہے, یوم اللہ بیع فی ولا خلہ, جن میں نہ کوئی خرید و فروخت کی عزت ہے, نہ ان کے اندر کوئی دوستی ہے, نہ کچھ بھی ہے. فرمایا وہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں, کافر, وہ تو بڑے ظالم ہیں. ان ظالموں کے ساتھ تم کیسے ملتے ہو؟ وہ جو جس کا کھاتے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے, تمہارا کیسے بنتے ہیں دوست؟ لوگ کہتے ہیں نا وہ جی ہم گئے بڑے انصاف پسند ہیں, وہ جس کا کھاتے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے, تمہارا کیسے انصاف ہوگا؟ وہ کہتے ہیں, ایک کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, دوسرا کہتا پھرتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, تیسرا کہتے پھرتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں, چوتھا کہتا پھرتا ہے ہمارا خدا ہی وہ نہیں ہے, ہمارا خدا جو ہے وہ سورج ہے, کوئی کہتا ہے ہمارا چاند خدا ہے, کوئی کہتا ہے میرے ستارے خدا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی ہمارا خدا تو آگ ہے. کسی نے پتھر کے بنا لیے, انہوں نے کہ ہمارے گھر پڑے ہیں, ہمیں دور کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے پچھلے ہفتے منڈی سے خریدے, ہمارے گھر میں خدا اپنے پڑے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معاملات چھوڑو, یہ دوستیاں ان کے ساتھ نہ رکھو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کی سفارشیں مفارشیں نہیں ہیں, یہ تو بڑے ظالم ہیں, یہ تو بڑے بے انصاف ہیں, کھاتے کسی کا ہیں گیت کسی کے گاتے. جب اللہ فرما دیا اب اس کے بعد کوئی بات رہ گئی ہے؟ اب اس کے بعد کوئی رہ گئی؟ اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو تم وہ کرو جو وہ نہیں کرتے, جو وہ کرتے ہیں تم وہ نہ کرو, جو کفار کرتے ہیں تم وہ نہ کرو, جو ایمان والے ہو تم وہ کام کرو جو وہ نہیں کرتے, جو وہ کرتے ہیں تم وہ نہ کرو. وہ اتنے بڑے وفادار ہیں, وہ کس پر وفاداری ہے؟ ان کی وفاداری کیوں نہیں نظر آتی کشمیر کے مسلمانوں پر؟ ان کے بہت زیادہ وفادار ہو گئے. وہ ہاں جی وہ ایک بندہ تھا نا, آنکھوں سے اندھا تھا, تو اس نے خیرات کی تو بار بار پھر بلاتا, کہتے فلانے بیٹے کے بھی گھر دے کے آؤ, فلانے گھر میں بھی دے کے آؤ. تو اندھے سے پوچھا گیا دیا تو نے اپنے گھروں میں ہے, کہیں اور مسلمانوں کو تو نے نہیں دیا. یہ وہ اندھے ہیں, یہ وہاں دیتے ہیں جو ان کے غلام ہیں, ان کے بڑے پیسے لگتے ہیں کس پر؟ بڑا غریب ان کو لگتا ہے اسرائیل, جو فلسطینی ساتھ مارے جا رہے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں. انسان مارنا یہ ان کے نزدیک ثواب ہے. اور کفار, اور بڑی عجیب بات ہے, ہمارے ملک میں کتنے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں,
कितने लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हैं, और ऐसे ऐसे पड़े हैं जिन बेचारों का कोई गुनाह ही नहीं है, उनका कभी नाम सुना? अगर कोई मॉडर्न ज़ेन का बंदा जेल में चला जाए तो सारे काफिर चीख उठते, ओ जी इसको छोड़ो। इस तरह इनके फूफी का बेटा हो या उनकी फूफी की बेटी हो, सारे कुफर उठते। ये क्यों ऐसा करते? ओ जी वो बड़े इंसाफ वाले लोग हैं। कहाँ इंसाफ है? जिसका खाते हैं उसके नहीं मानते, तुम्हारे साथ इंसाफ करते। अल्लाह खुद फरमा रहा है वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, ये बेईमान जो हैं ये तो बड़े जालिम हैं, ये बड़े बेइंसाफ है, इनसे इंसाफ की तवक्को ना करो, ये तो बड़े बेइंसाफ हैं। ऐ ईमान वालो, तुम अगर अपनी शान बढ़ाना चाहते हो तो अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जब जुमे का दिन हो, जुमे वाले दिन कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ने चलो जितनी तौफीक दी है, ये तो हो सकता है ना, ये बंदा आसानी से कर सकता है। हफ्ते के बाद 2-3 किलो चीनी ले लो, थोड़ा सा शरबत डाल के, पानी के अंदर टब भर के, 50 रुपए की बर्फ रख के पानी पिला दो, क्या हो जाएगा? कहेगा जी फलाना पी के जा रहा है, छोड़ तो इसको, तो ये कहे कि मेरे पैसा लगा है, मेरे माल से मस्जिद से निकलने वाला पी के जा रहा है। तो अपनी सोच मत खराब कर, जी फलाना पी के जा रहा है, वो इस हैसियत का है, तू ये बता कि दर किस पे खड़ा है, उसका दरबार तो सोच। और जिसने ऐसा किया है उनके घर में अल्लाह ने वो दिया है, वो इतना दिया है, इतना दिया है, वो लोग सोचते हैं कैसे आता है। अल्लाह ताला उनको बेइंतहा देता है। मैं एक दफ़ा एक गांव में गया हूँ, बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे। मैंने कहा यार आपका गुजरोकात कैसे चलता है, आप बहुत गरीब हैं। उन्होंने मुझे एक अजीब बात बताई, कहते हैं कि हम रमज़ान शरीफ में, जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है, हम सहरी और इफ्तारी को पूरे साल हम जमा करते रहते हैं, और उसके लिए माल होता है जो हम इकट्ठा करके सहरी और इफ्तारी में बेइंतहा खर्च कर देते हैं। उन्होंने कहा हम बेइंतहा खर्च कर देते हैं। मैंने कहा कितना कर देते हो? कहते हैं, उसने मुझे बताया कि हम देसी घी लेते हैं और मुर्गे अपने घर में पालते हैं, और जब रमज़ान शरीफ आता है हमारा शाम के वक़्त में देसी घी के अंदर मुर्गे को हम पका के शाम के वक़्त में इफ्तारियाँ करवाते हैं। और बड़ी अजीब बात बताऊं कि उसका गांव इधर उधर बहुत खुशक था, बहुत खुशक, और इंतहा दर्जे का, बेचारे गरीब लोग, जहाँ तक नज़र आती थी वहाँ तक कोई आबादी नहीं थी, कोई दरख्त नहीं थे। उनके करीब घरों के ये जो कीकर के दरख्त है ना, ये जो आम कीकर जिसको पंजाबी में पहाड़ी कीकर कहते हैं, उस इलाके में कहते हैं काबली कीकर, इसको काबली, क्योंकि ये असल काबल में होता था, उधर से ये इधर आया है, पहले इधर नहीं होते थे, ये काबल वाली साइड पे होते थे अफगानिस्तान में, तो ये काबली कीकर इसको कहते हैं। तो ये उनके घरों के करीब ये काबली कीकर थे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ऐसे हसीन लगते थे जिस तरह यहाँ पर ये अच्छे दरख्त भी इतने हसीन नहीं लगते। बड़ा अजीब माजरा था। अच्छा, उस गांव के 1-1 किलोमीटर तक ऐसा था। मैं खड़ा रहा तकरीबन आधा पौना घंटा, मैंने एक दरख्त के नीचे सांस लिया, मेरा बार बार जी चाहे। मेरे साथ एक मौलाना साहब भी थे, मैंने कहा यार मौलाना साहब इनकी क्या ही खूबी है, देख पूरा इधर उधर सारी खुश्क साली है, कुछ भी नहीं है, इनके कीकर भी ऐसे हसीन है। उसने कहा चलो पूछते हैं। तो एक बुजुर्ग आदमी मिले, तो उस बुजुर्ग ने कहा हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, बस हमारे अल्लाह के अंदर ये खूबी है, हम गरीब लोग हैं, बस अल्लाह की ज़ात पर हम एतमाद करके बैठे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जो होती है अपनी मजदूरी करके रोटी खाते हैं। तो मैंने कहा आपको ज़रिया माश? उसने कहा हमारा ज़रिया माश ये है, अल्लाह ताला हमें डबल करके दे देता है, अपनी गैब से दे देता है। हमारे हर घर के अंदर हर औरत कोशिश करती है कम से कम 30 मुर्गे पाल लेती है रमज़ान शरीफ के लिए, और रमज़ान शरीफ के लिए औरतें भेड़ बकरियां पाल के उसके लिए घी जमा करती हैं, और जब रमज़ान शरीफ आता है तो देसी घी में मुर्गा पका के मस्जिद के अंदर पहुंचाती हैं, और मस्जिद के अंदर इफ्तारी हो। मैंने पूछा ये लोग कौन हैं? उन्होंने कहा ये सारे सैयद बादशाह हैं। क्या कहें हैं? ये सारे का सारा गाँव जो है सैयद बादशाह हैं, ये सारे के सारे, इनमें कोई और नहीं है। और मैंने कहा यहाँ की कोई खसूसियत बताओ। उन्होंने फिर मुझे एक बताया, कहते जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है ना, तो यहाँ से लोग आते हैं, तावीज़ लेते हैं, दूर दराज से आते हैं। मैंने पैसे कितने कहते? 10 रुपये फीस है। फीस कितनी है?
10 روپے 10 روپے فیس ہے، اور دور دراز سے بھائی دنیا آتی ہے، اور کم از کم ہمارے پاس موٹر سائیکل تھا، ہم 1 to 5 موٹر سائیکل پہ اس روڈ سے آگے چلے ہیں جہاں پر بالکل سوائے موٹر سائیکل کی کچھ نہیں جاتی تھی، 1.5 سے 2 گھنٹے موٹر سائیکل چلا ہے، اور وہ بھی اتنی سپیڈ میں کہ بالکل چٹیل میدان تھا، اور وہاں پر ہم گئے، اس کا نام تھا کوٹ موسیٰ خان، اور کوٹ موسیٰ خان میں ہم گئے، اس کوٹ موسیٰ خان سے آگے پھر اور بھی بڑے بڑے، لیکن اس کے قریب کوئی گاؤں نہیں تھا، بالکل کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں تک نظر آتا تھا نہیں آتا تھا، تو سید بادشاہ لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں دیا تھا اس لیے کہ وہ خرچ کرتے تھے، تو اپنے مال کو، اور کچھ نہیں ہے یار، کم از کم جمعے والے دن جب جمعہ کا ٹائم ہو اس وقت میں تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے، 400-500 روپے کا تھوڑا سا پانی لے کے سارا سسٹم بنا کے 400-500 روپے میں نمازیوں کو پلا دو، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ گھر میں پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، کرنے والا تو بنو۔ اچھا پھر اگلی بات یہ ہوتی، جی فلانا کام انتظام کرے تو میں کروں، بھئی کیوں انتظام کرے، تو اپنے گھر سے بالٹی لیا، اپنے حساب خود کر، اپنے ہاتھوں سے پلا، بوتلوں میں پیک کر کے پلا، گلاس میں پلا، عزت کے ساتھ پلا، اللہ تعالیٰ اس کی شان ہے، وہ تجھے خود دے گا، اس کا بدلہ خود دے گا، کسی پر نہ ڈال۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما رزقناکم، اللہ نے فرمایا جو ہم نے تم کو دیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو تمہارے پاس تمہارا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، جو ہم نے تم کو دیا وہ رزق خرچ کرو، من قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہ رہے، اور فرمایا ولا خلا، یہ کافروں سے دوستیاں نہ لگاؤ، یہ ان کا کام ہے خرچ نہ کرنا، ولا شفا، اور کافروں سے سفارش نہ سوچو، کافروں سے سفارش نہ سوچو، ان کی شفاعت کا نہ سوچو، ان سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو چھوڑو، دفع کرو، والکافرون هم الظالمون، کافر تو بڑے بے انصاف ہیں، ایک ترجمہ، کافر تو بڑے ظالم ہیں، ان کے ساتھ تم نہ چلو، تم تو انصاف والوں کے ساتھ چلو، اس لیے کہ تمہارا محبوب پیغمبر تو بڑا انصاف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ